السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چینل اردو فلاسفر سے آپ کا میزبان محمد تصور۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے دبستان کی 3 اقسام میں سے پہلی قسم جمالیاتی تنقید۔ ہماری تنقید نے ہمیشہ جمالیاتی قدر کا خیال رکھا ہے۔ شاعروں نے اپنے شعروں میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ شعر میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ لفظوں اور ترکیبوں کے حسن پر سب نے زور دیا ہے اور زبان کی سلاست اور روانی کو اہم بنایا ہے۔ مشاعروں میں جو شعروں پر داد دی جاتی ہے اسے مختصر ترین تنقید کہا جا سکتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ کے ساتھ اکثر پسند کا سبب بھی زبان پر آتا رہتا ہے۔ اسی طرح نکتہ چینی کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ حسن کاری کے عمل کو بھی سراہا جاتا رہا ہے۔ انگریزوں کے تسلط کے بعد شعر و ادب کو پرکھنے کے اصول وضع ہوئے۔ سر سید اور حالی اس کام میں پیش تھے۔ شبلی نعمانی اور محمد حسین آزاد نے بھی ادب میں حسن کاری اور اس کی افادیت اور مقصدیت پر زور دیا ہے۔ ان کے بعد مہدی افادی، نیاز فتح پوری، عبدالرحمن بجنوری، حسن عسکری، اصغر لکھنوئی، فراق گورکھپوری اور چند دیگر اہل نظر نے شعر و ادب میں حسن کاری کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اس کے بعد ادب کے جدید دور کا آغاز ہوا۔ مشرق اور مغرب کے ادب کا ذوق عام ہوا۔ تنقید نے ادب کو مختلف زاویوں سے دیکھنا شروع کیا اور ان زاویوں میں جمالیاتی تنقید سب سے اہم زاویہ رہا ہے۔ جمالیاتی تنقید کے اصول وضع ہوئے اور اس میں سائنس کی سی قطعیت پیدا ہوئی۔ اس دور کے ناقدوں نے جمالیاتی پہلوؤں کو نظر میں رکھ کر ادب کا جائزہ لیا۔ اول احمد سرور نے کہا ہے کہ ادب کو سب سے پہلے ادب کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے۔ اس کسوٹی پر پورا اترنے کے بعد اگر وہ زندگی اور سماج کا خدمت گزار بھی ہے تو یہ اس کی مزید خوبی ہے۔ کلیم الدین احمد نے ترقی پسند ادب کی مخالفت کی تو اس لیے وہاں جمالیاتی قدروں پر توجہ کم رہی۔ تمام ناقدین کا خیال یہ ہے کہ حسن کاری سے ادب میں جان پڑتی ہے۔ یہ ادب کو حسن و فن کی کسوٹی پر اس طرح پرکھتی ہے کہ اس کی تمام خوبیاں نمایاں ہو کر سامنے آ جاتی ہیں۔